اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. روشن پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان زارا زین اور میں ہوں عمر امتیاز. زارا، میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، نیوز میں بھی دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی میں نے دیکھی. شادی کی تقریبات ہو رہی تھیں اور اس میں بے دریغ پیسوں کا استعمال کیا ہوا تھا. نہ صرف جو ہے وہ سیرمنیز اتنی ہیوج تھیں، اس کے بعد جو ہے وہ پیسے لٹائے جا رہے تھے اس کے اندر، اور بے تحاشا ارینجمنٹس کیے ہوئے تھے لوگوں نے. اور آج کل عمر یہی ٹرینڈ ہو گیا ہے نا کہ لوگ دکھاوا بہت کرتے ہیں، بے جا خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں شادی پہ، جبکہ دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں میانہ روی اور اعتدال سے کام لینا ہے تاکہ ہم لوگ ایک بیلنس زندگی گزار سکیں اور قرضے کے نیچے نہ آئیں. قرضہ ہو دین جاتا ہے اسلام شادی بھی پہ. جو ہے وہ اسراف سے منع کرتا ہے اور سادگی کا درس دیتا ہے، تلقین کرتا ہے کہ آپ کے جو بھی ایونٹ ہیں، اپنے کو شادی کرنی ہے تو سادگی سے شادی کریں، تاکہ اگر کوئی ہو سکے آپ کے پاس پیسہ ہے تو دوسری فیملی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو دکھاوے کے لیے ان کو بھی جو ہے وہ کرنے کے لیے، جو آپ کے سٹینڈرڈ کو میچ کرنے کے لیے نا بہت کچھ بیانڈ لمٹ جا کے کرنا پڑتا ہے. جس طرح آپ نے قرضے کی بات کی، قرضہ کچھ لوگوں کو لینا پڑ جاتا ہے کہ ہماری ناک نہ کٹے، ناک ہماری اونچی رہے. تو یہ بالکل سب کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے ہیں، پھر لوگ شادی کی موویز بناتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرواتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا ہے. پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اتنی فضول خرچی کی. وہی پیسہ آپ بچائیں، اپنے بچوں کی تعلیم پہ لگائیں، ان کو کوئی اچھا شہری بنائیں، نہ کہ اس طرح کے بے جا خرچ کر کے خود بھی اور ایک آپ اور نقصان میں طریقہ آ ہے، جائیں. وہی پیسہ آپ غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں. کسی اپنی شادی کو سادگی کے ساتھ کر کے کسی اور کی شادی بھی کروا سکتے ہیں اور سادگی کے ساتھ کر لیں. اور دین اسلام میں بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ نکاح سادگی سے کریں نکاح اور کو اس کے آسان کرو. نکاح کو آسان کریں، سادگی سے کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ولیمہ، آپ کچھ اپنے چند مہمانوں کو بلائیں، دوستوں کو بلائیں، ان کو کھانا کھلائیں، اور یہ بھی جو ہے وہ سادگی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اور عمر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے جو شادی پہ فضول خرچی کرنی ہے، شادی پہ اخراجات کرنے ہیں فضول، وہی آپ اپنی بیٹی کے فیوچر کو سیکیور کریں. وہی آپ اس کو تھوڑا سا اماؤنٹ ویسے وہ دے دیں کہ وہ اس کو رکھے، سیو کرے، مشکل حالات میں وہ کام آ سکے. یہاں پہ تو لوگ آتے ہیں، شادی میں آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں بوٹی کم ملی، ہمیں یہ کم ملا، اور کھانا لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں اور صرف باتیں کرتے ہیں. میرے خیال میں ذرا یہاں پر ایک معروف عالم دین علامہ راغب نعیمی صاحب کو جو ہے وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور انہوں نے ٹیلی فون لائن پہ میں جوائن کیا ہے. علامہ صاحب، آپ کو پروگرام میں سب سے پہلے تو ویلکم کریں گے. اس کے بعد علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ دین ہمیں جو ہے وہ اسراف سے منع کرتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کچھ لوگ یہ ہیں اپنی خوشیوں کو، خاص طور پر شادی کے اہم موقعوں پر جو ہے وہ اسراف کر جاتے ہیں، زیادہ پیسے جو ہے وہ لگا لیتے ہیں. اور اس تمام میٹر کے اندر دین ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے، ذرا یہ گائیڈ کر دیجیے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام اعتدال پر مبنی دین ہے، اور یہ کسی بھی طور پر اسراف اور تفریط، یعنی افراط و تفریط کا نہ تو قائل ہے اور نہ ہی یہ اس کا حکم دیتا ہے. قرآن کریم میں بڑے واضح انداز میں تفریط کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے ہاتھ تمہارے گردن یا تمہارے بندھے ہوئے رہ جائیں. اسی طریقے سے شیاطین کے ساتھ ملا دیا گیا ان افراد کو جو کہ اسراف کرتے ہیں. ہر معاملے کے اندر میانہ روی، اعتدال پسندی کو پسند کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ما اعلی من اقتصد، جس آدمی نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی تنگدست نہیں ہوا. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اعتدال کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی کے روز و شب کو متعین کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ایک عمومی اور سماجی معاملہ یہی ہے کہ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر خاص طور پہ جو صاحب ثروت ہیں وہ ایسی تصریف یا ایسا اسراف دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے غریب اور مساکین افراد کے لیے اس طرح کا معاملہ کرنا ازحد مشکل ہو جاتا ہے. واضح تعلیم یہی ہے، اور خاص طور پر جنہوں نے لوگوں کی راہبری اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا ہے، انہیں
اس معاملے میں اسراف سے بچنا لازمی طور پہ چاہیے. تو علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیں اپنی خوشیوں میں اعتدال اور میانہ روی کیسے رکھنی چاہیے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ اعتدال اور میانہ روی کے راستے کے اوپر چلنا ہی شریعت کا مطلوب ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات کو میں واضح کرنا چاہوں گا کہ اپنی خوشیوں کے لیے کوئی بھی شخص کوئی بھی رقم خرچ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ برانڈ کے پیچھے پڑ گیا اور معاملات کو اس نے اس طرح لے کے چلنا شروع کر دیے کہ جو کام وہ 10,000 میں کر سکتا ہے وہی کام وہ 1,00,000 روپے میں کر رہا ہے اور اس کی ضرورت بھی اتنی نہیں ہے، تو یہ یقینی طور پہ اسراف کے زمرے کے اندر آئے گا. اور ایسا اسراف جس میں خاص طور پہ دکھاوا بھی ہو، ان اللہ جواب دہ ہونا پڑے گا. علامہ صاحب میں یہاں پہ آپ سے ایک سوال کروں گی کہ ہمارے ہاں شادی بیاہ پہ آج کل جو رسمیں چل پڑی ہیں وہ کئی کئی دن چلتی ہیں، جو کہ ایک عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا ہے، اور ان میں عام آدمی کی کافی دل شکنی بھی ہوتی ہے. اس معاملے میں ہماری تعلیمات کیا ہیں؟ بڑی واضح بات ہے، آج بھی کل بھی ماضی میں تھی، آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اسلام کے حوالے سے شادی بیاہ کی رسومات بہت واضح ہیں جو کہ نکاح اور ولیمے پر مشتمل ہے. نکاح کے لیے سادگی کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور ولیمے کے اعتبار سے بڑے واضح انداز میں یہ فرمایا گیا کہ ولیمہ کرو چاہے بکری کے ایک بچے کے گوشت سے کیوں نہ کرو. ایک آدمی جس کی عیالداری زیادہ ہے، جس کے ملنے والے لوگ زیادہ ہیں، یا حلقہ احباب وسیع ہے، اور ظاہر بات ہے اس نے خوشیوں میں اپنے اہل خانہ حلقہ احباب کو بھی شریک کرنا ہوتا ہے آگے سے، تو اس میں لازمی طور پہ وہ جب زیادہ افراد کو بلاتا ہے دیکھنے والے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید یہاں پہ کوئی اسراف ہو رہا ہے، لیکن وہ اس کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ انسان کی ذاتی ضرورت، اس کا حلقہ احباب، افراد کی تعداد بھی میٹر کرتے ہیں اس کے معاملات کے اندر. تو تمام چیزوں کو دیکھتے ہی کسی پرٹیکولر ایونٹ کے بارے میں ہم فیصلہ کر سکیں گے، لیکن مطلقاً ہم بات کرنا چاہیں تو ہم یہی بات کریں گے کہ کسی بھی طور پر عمومی معاملات کے اندر ہر مسلمان کو اسراف سے بچنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. علامہ راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، معروف عالم دین تھے، اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ دین اسلام ہمیں جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے منع فرماتا ہے، سادگی کا جو تلقین کرتا ہے اور اسراف سے منع فرماتا ہے. سادگی سے نکاح کرو اور ولیمے کی تقریب کرو، وہ بھی سادگی سے، تاکہ دوسروں پر بوجھ نہ بن سکیں ہم. تو ذرا میرے خیال میں یہاں پر پروگرام میں ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اپنے ناظرین کو دوبارہ سے اسی پر جوائن کریں گے اور کسی اور سے بھی بات کرنا چاہیں گے ہم اس کے اوپر، تاکہ آپ کو جو ہے وہ رہنمائی آپ لوگوں کی کر سکیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے ان تمام کاموں کو مینیج کرنا ہے اور شادی بیاہ کی تقریبات میں اسراف سے بچنا ہے. ساتھ رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. کھانا دیسی ہو یا کانٹیننٹل، بہت سے لوگ اچھے کھانوں کے بارے میں جانتے تو ہیں، یہ نہیں جانتے کہ وہ ملتا کہاں سے ہے. میں آپ کو لے کر چلوں گی وہاں جہاں ملتے ہیں لذیذ کھانے. میرے ساتھ رہیے گا اور دیکھنا مت بھولیے گا فوڈ دربار. ویلکم بیک ناظرین، روشن پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے علامہ راغب نعیمی سے، اور اب ہمیں جوائن کیا ہے فرزانہ باری صاحبہ نے، جو کہ ایک سوشل ورکر ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں شادی بیاہ پہ جو بیجا ضروری اخراجات ہوتے ہیں. میم ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. میم یہ بتائیے گا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حالات کی وجہ سے والدین شادی جیسے اہم فریضے کو سر انجام دینے کے لیے بھی مشکلات
پیش آتی ہیں والدین کو، اس حوالے سے ایز اے شہری ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ دیکھیے وہ مہنگائی کی تو بات ہے ہی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہماری رسم و رواج ہیں، یہ جہیز وغیرہ دینا، ہمیں ان رسموں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی قانون میں جہیز کے اوپر پابندی ہے، لیکن یہاں کھلے عام جہیز دیا جاتا ہے اور کوئی اس کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے، اور لوگوں کے اندر ظاہر ہے کہ وہ جو ایک ہمیں چیز سماجی حوالے سے یہ چیز ڈالنی چاہیے تھی کہ مطلب خواتین کا جو جہیز ہے اس کی جو پابندی ہے، اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا تو پھر یہ جو غریب لوگ ہیں یہ ویسے ہی سفید پوشی بھی ان کی رہ جاتی ہے اور وہ اس چیز سے بچ بھی جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جہیز کی جو رسم ہے اس کے خاتمے کے لیے جو ہمیں اقدامات اٹھانے چاہیے وہ ہمیں اٹھانے چاہیے، اور اس سوچ کو بدلنے کے لیے ظاہر ہے جب ایک عورت جب کسی کے گھر جاتی ہے تو مطلب یہ ایک تو آپ دیکھیں گے وہ ویسے ہی جا کے اس گھر میں کتنا زیادہ اپنا حصہ ڈالتی ہے، کنٹریبیوٹ کرتی ہے، وہاں بچے سنبھالنا، گھر سنبھالنا، کھانا بنانا، جو اس کی ڈومیسٹک لیبر ہے، جو گھریلو معیشت، جو اس کی بغیر اجرت کے وہ گھر کی معیشت کو چلاتی ہے، گھر چلاتی ہے، تو اس کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا عورت کا وزن اگر ہم نے بڑھانا ہے تو جتنا جہیز دیں گے تو اس سے پھر اس کی عزت سسرال میں زیادہ ہوگی یا وہ، تو یہ اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ عورت کے ساتھ جہیز کو نتھی کرنا جو ہے اس کے خلاف ہمیں عوامی شعور بھی پیدا کرنا چاہیے، اور جو پاکستان کا قانون ہے اس کے اوپر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ باقی ظاہر ہے غربت، مہنگائی اتنی زیادہ ہے اور ان امپلائمنٹ ملک میں اتنی زیادہ ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں تو ویسے ہی ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے، اور جہیز تو بڑی دور کی بات ہے، لوگوں کو اپنے بچوں کی تعلیم اور ان کی صحت کو جو ہے اس کو دیکھنا، اس پہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، تو جہیز دینا تو ایک بہت سارے لوگوں کے اوپر پھر ذہنی دباؤ بھی ہوتا ہے، شادی کرنی ہے، بچی کی جہیز دینا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس ملٹیپل لیول پہ ہمیں اس رسم کے خلاف جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا فرزانہ صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمود و نمائش کے چکر میں نا ہم لوگ بہت سی ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جس سے غریب طبقہ ہمیں دیکھ کر جو ہے وہ پس کر رہ جاتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آیا کہ کسی امیر آدمی نے اگر اپنی شادی میں یہ کیا ہے تو میں بھی جو ہے وہ اپنی شادی کے اندر جو ہے وہ یہی کروں، پس کے رہ جاتا ہے متوسط اور غریب طبقہ جو ہے۔ تو ان تمام میٹرز کو دیکھتے ہوئے ایز اے شہری، پاکستانی شہری، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں اور اس کو کس طرح سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے کہ ہم اس معاملات سے جو ہے وہ بچ سکیں؟ دیکھیں وہی بات میں کہہ رہی ہوں کہ اگر جہیز کے اوپر پابندی ہو اور اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، اور اگر کسی نے کچھ دینا بھی ہے، دیکھیں جو چیز دینی ہوتی ہے جیسے جائیداد میں حصہ ہوتا ہے وہ بچیوں کو نہیں دیا جاتا، اور یہ جہیز کی نمود و نمائش جو ہے وہ کرنے کے لیے تو اول تو یہ کہ نمود و نمائش پر ہی پابندی ہونی چاہیے، اور یہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کہ کسی نے کچھ اپنی بچی کو دیا ہے، تو وہ یہ کہ وہ کسی کو نمائش کر کے دکھاوے کی وجہ سے نہ دے، مطلب ظاہر جو اگر جائیداد ہے یا ماں باپ کی تو اس میں اور بچوں کا بھی اتنا ہی حق ہوتا ہے نا۔ باقی یہ ہے کہ ویسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ اس طرح کے جو بناوٹی قسم کے جو رویے ہیں، سپرفیشل چیزیں ہیں، یہ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ نو دولتی اس ملک میں بہت ہو گئے ہیں جو کہ ایل گاٹن منی ہے، ایسے ذرائع سے پیسہ کماتے ہیں جو محنت سے نہیں کمایا جاتا، تو پھر اس کا اسراف، اس کا ضیاع بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے جب آپ ظاہر ہے کہ ایک آسانی سے پیسہ بنا لیتے ہیں، چاہے کرپشن کے ذریعے یا دوسرے طریقے سے، یا آپ اپنے اس میں سے ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، تو وہ پھر اسی میں پیسہ ہوتا ہے، آپ اس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نمود و نمائش کے رویے ہمارے معاشرے میں پنپ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، ان وجوہات کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ فرزانہ باری صاحبہ تھیں، سوشل ورکر ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھی۔ وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں خود سے یہ دیکھنا ہے، خود سے یہ سوچنا ہے ہم نے کس طرح سے اپنے ہمسائے کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کرنا ہے۔ جہیز ایک لعنت ہے، یہ معاشرے میں ہمیں بات عام کرنی چاہیے، جہیز نہیں لینا چاہیے تاکہ لڑکی والوں پہ زیادہ بوجھ نہ بن سکے، اور تمام کام جو ہے وہ شادیاں خوش اسلوبی سے تمام معاملات سر انجام دیے جا سکیں، کسی پہ بوجھ نہ پڑے۔ تو ہم یہ عہد کرتے ہیں آج اپنے پروگرام میں کہ ہم یہ اویئرنیس ہم پھیلا رہے ہیں، ہمارے اس پروگرام کو آپ نے
सब लोगों के साथ शेयर करना है ताकि लोग जो है वो शराब से बचें, क्योंकि इससे दीन भी रोकता है और माशरे के अंदर भी बुराई फैलती है और लोग जो हैं वो किसी की तरफ देख के ना, किसी का मुंह लाल देख के अपना थप्पड़ मार के जो है वो लाल करने की कोशिश करते हैं। और आजकल सोशल मीडिया पे एक शादी के बड़े चर्चे हैं। मैं उस दिन पढ़ रही थी कि 15 दिन पहले ही उन्होंने होटल की बुकिंग कर ली और 15 दिन वहाँ पे रस्म रवाज चलती रही। 1 करोड़ से भी ज़ायद पैसों की उन लोगों ने आतिशबाजी की। तो इस पे जो है ना, जो हमारी टैक्स हुकूमत है वो भी जाग जाती है और नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि जो है वो नमूदो नुमाइश नहीं होनी चाहिए, ताकि जो है वो दूसरे लोग भी इस चीज़ से बच सकें। हाँ। तो ये आज का हमारे प्रोग्राम का टॉपिक था। गरीब लोगों की दिल शिकनी ना हो, दिल शिकनी नहीं करनी चाहिए और अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए सबके साथ। तो प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान से फिलहाल के लिए इतना ही, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और सोशल इश्यूज़ लेकर आप खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। मुझे उमर इम्तियाज़ को, ज़ारा ज़ैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।